میں ہوں ارشاد شیخ، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب ٹی وی۔ پاکستان اپنی تاریخ کے اہم ترین موڑ سے گزر رہا ہے کہ اسے معاشی طور پر بھی چیلنجوں کا سامنا ہے اور سیاسی طور پر بھی پاکستان کے حالات دیگر گوں ہیں۔ الیکشن سے 8 روز قبل پاکستان کی سب سے معروف اور مقبول سیاسی پارٹی کے رہنما عمران خان کو 2 کیسوں میں انتہائی سنگین قسم کی سزا دے دی گئی ہے۔ سائفر کیس میں انہیں 10 سال اور توشہ خانہ کیس میں انہیں 14 سال اور ان کی اہلیہ کو بھی 14 سال کی سزا دے دی گئی ہے۔ اس کے ہماری موجودہ صورتحال پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا ان کیسوں میں قانونی تقاضے پورے ہو سکے ہیں یا نہیں ہو سکے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق امجد میر، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کا پیشہ ورانہ تجربہ 35 سال پر محیط ہے، جبکہ سیاسی طور پر آپ مشرف دور میں بھی حکومت میں رہے، انہوں نے قریب سے دیکھا، لاہور کے نائب ناظم بھی رہے اور اس نظام کو بڑی اچھی طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں گے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ ایک پارٹی جو ہے وہ اس کو راستے سے تقریباً ہٹا دیا گیا ہے اور اس پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ہم پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہیں۔ عوام میں سے بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ واقعی پاکستان کی اس وقت مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ لیکن اس سارے کے باوجود جو یہ پہلے آپ نے کہا کہ جو سزائیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو، ان کی مسز کو، شاہ محمود قریشی کو، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ ایک سیاسی کام تھا جس کو ججز نے، جو دونوں ججز جنہوں نے سزا دی ہے، یعنی محمد بشیر صاحب نے بھی اور ابو الحسنات صاحب نے بھی، اس میں ایسے لوپ ہولز پتہ نہیں انہوں نے جان بوجھ کے رکھے ہیں یا رہ گئے ہیں کہ یہ جس دن عدالت میں بحث سنی جائے گی اپیل والی عدالت میں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی دوسرا دن چڑھنا چاہیے، اسی دن یہ فیصلے قلعدم کر کے کیس ریمانڈ ہو جائیں گے۔ یہ ایک تو پہلے میرا یہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ توشہ خانہ کیس میں یا سائفر کیس میں کوئی غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں ایک وکیل کے طور پہ کہ یہ جو طریقہ اپنایا ہے دونوں عدالتوں نے یہ غیر قانونی تھا اور اس طریقے سے یہ سزائیں جو ہیں وہ بحال نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ ایک ساری جو شہادت ہوتی ہے استغاثہ کی، اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد اس کے بارے میں بار بار جو اس کو یعنی سوال پوچھا جاتا ہے ملزم کو کہ تمہارے خلاف یہ آیا ہے کہ تم نے توشہ خانہ میں اتنے پیسے نکال لے، اتنے تحائف نکال لے، ہر چیز اس کو پٹ کی جاتی ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ جواب ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اگر اس طرح نہ بھی ہو تو کم از کم وہ سوالات لکھ کے اس کے وکیل کو دے دیے جاتے ہیں ملزم کے، وہ وکیل جو ہے وہ ان کے جوابات لکھ کے 2-4 دنوں میں جتنا اس کو مہلت دی جائے وہ سارے کورٹ میں پیش کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بحث ہوتی ہے فائنل کے جناب کس کیس میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ 340 ایک پروین ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کی، اس کے تحت بھی ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اپنے گواہ کے طور پہ خود بھی پیش ہونا چاہتے ہو یا کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہو۔ وہ اگر کہے کہ میں گواہ نہیں پیش کرنا چاہتا تو پھر اس کے بعد اگلا پروسیجر چلتا ہے۔ تو اس کیس میں میرا نہیں خیال ہے دونوں کیسز میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے، تو اس لیے یہ کیس جو ہے یہ پیورلی سیاسی کیس ہیں، ان کا عدالت اور انصاف کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب پہلے وزیر اعظم نہیں ہیں جنہیں عدالتی سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو بھی ہیں اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی ہیں جنہیں سزا ہوئی، اور یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے، کیوں جاری ہے، اور یہ کب تک رہے گا، اور اس کے پاکستانی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں تو یہ نہیں بتا سکتا کہ کب تک یہ جاری رہے گا۔ بہرحال پاکستان بننے کے بعد وہ مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کر کے عدالتیں جو ہیں وہ انفارچونیٹلی بعض جگہوں پہ انہوں نے واقعی سٹینڈ لیا بھی ہے، لیکن اکثر جگہ پہ وہ پھسل ہی گئی ہیں اور انہوں نے وہ فیصلہ نہیں کیا جو ان کے اپنے ضمیر یہ کہتے ہوں گے کہیں نہ کہیں کہ یہ جو ہے یہ ایک غلط کام ہم کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آگے کتنی دیر جاری رہے گا یہ بھی اب دیکھنے والی بات ہے، کیونکہ آج تک کسی جج صاحب کو جو ہے وہ اس پہ سزا نہیں دی گئی کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا۔ 1875 کا ایک قانون ہے، اس میں جو جوڈیشل آفیسرز ہیں یعنی جن کو آپ ججز کہتے ہیں، ان کے بارے میں ایک پروٹیکشن لکھی ہوئی ہے کہ ان کے خلاف کیس نہیں چل سکتا کہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا ہے اگر پہلے یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ ان کی کوئی بدنیتی اس میں شامل تھی۔
تو یہ بدنیتی ثابت کرنا یہ بہت مشکل سی چیز ہے. اس وجہ سے ان کو پروٹیکشن ہے اور ہونی بھی چاہیے. میں اس بات کا بڑا سخت حامی ہوں کہ جج کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا چاہیے سوائے اپنے عدلیہ کے ساتھیوں کے، کیونکہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا فیصلہ ہو سکتا تھا اور کیا نہیں ہو سکتا تھا. اگر باہر سے کسی کو پریشر ڈالنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر تو وہ روز ان سے غلط فیصلے کرواتا رہے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ بھی اس وقت تک چلے گا جب تک جوڈیشری اور وکلا اپنے معاملات جو ہیں ان کو مزید بہتر نہیں کر لیتے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان پہ جو پریشر ڈالنے والے لوگ ہیں وہ ہائر جوڈیشری میں ہوں یا وہ کوئی ان کے عزیز رشتہ دار ہوں یا کسی اور محکمے سے ہوں، ان کے روکنے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے کہ ان سے کوئی رابطہ کرے تو وہ کم از کم اگر شکایت کریں تو پھر ان کو فل پروٹیکشن ملے. اس کا ایک معاملہ جو ہے وہ اس وقت بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور وہ ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے ایک تقریر کی جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ غلط بات تھی، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پہ پریشر ڈالا گیا. یہ بات جو ہے اس پہ عدلیہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ کام کر رہی ہے. ان کو چاہیے کہ اس کو اچھی طرح دیکھ کے پریسیڈنٹ ایسی سیٹ کر دیں کہ جس سے ججز جو ہیں ان کو تحفظ کا احساس ہو کہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. اگر ہمارے خلاف کوئی قدم کیا جائے گا تو ہمارے جو باسز ہیں، جو ہمارے سینئر ججز ہیں، جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ ہے، وہ ہمیں پروٹیکشن دے گی. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا یہ ساری صورتحال میں سیاستدانوں کا کیا کردار رہا ہے، اور اس وقت جس صورتحال کا پاکستان کو، پاکستانی قوم کو سامنا ہے، سیاستدانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی کی سزا ہوئی تھی اور پھانسی دی جانی جو ہے وہ سوچی گئی تھی اور چل رہی تھی بات، اگر اس وقت سیاسی قوتیں اکٹھی ہو کے یہ کہہ دیتی، یا اس سے پہلے جب ولی خان پہ کیس چل رہا تھا، یا اس سے پہلے جب اگرتلا سازش کیس میں مجیب الرحمان پہ کیس چل رہا تھا، اس وقت سیاسی جماعتیں یہ کہہ دیتی کہ جناب اس کام کو ہم نہ ہونے دیں گے، نہ ہم اس کا حصہ ہیں، تو پھر پاکستان کی سیاسی صورتحال اس طرح نہ بگڑتی جیسے اب بگڑی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آج چونکہ میاں نواز شریف جو ہے ان کو بھی سزا ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ مجھے غلط سزا ہوئی تھی، ان کی بیٹی کو بھی سزا ہوئی تھی، وہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے غلط سزا ہوئی تھی. تو آپ جو دونوں ہیں، یعنی مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب، ان دونوں کو اگر یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی تو پھر ان کو یہ چاہیے کہ زیادتی کرنے والے انتظام اور نظام کے خلاف، یہ عمران خان کی سزا کے خلاف سڑکوں پہ نکل آئیں اور ان کا ساتھ دیں. اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ صرف اپنی ذات کی بات کرتے ہیں، قوم کی بات وہ نہیں کر رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت موقع ہے، اگر پاکستان کی سیاست کا قبلہ درست کرنا ہے تو میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان کی دو بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت جو ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سزاؤں اور عمران خان صاحب کی سزاؤں کے خلاف اکٹھے جدوجہد کریں، اور ساروں کو، جتنے اسٹیک ہولڈرز اس میں ہیں، ان کو یہ احساس ہو جائے کہ آئندہ ہم یہ کام کریں گے تو یہ کام جو ہے وہ پاکستانی قوم اور ان کے لیڈر برداشت نہیں کریں گے. آپ ایک متحرک سیاستدان تھے، سیاست میں حصہ لیا، پھر اچانک آپ سیاست سے آؤٹ ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میرا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، مجھے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہونے لگ پڑا تھا. تو مجھے ڈاکٹرز نے بھی کہا، فیملی میں بھی نے کہا، اور کچھ پارٹی کے حالات بھی ایسے تھے جس پارٹی میں اس وقت تھا کہ میری کوئی بات سنی مانی یا اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. تو اس لیے پھر میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں سیاست سے کنارہ کش ہو جاؤں. اس وقت خیال یہ تھا کہ میں شاید کوئی ایک تھنک ٹینک بناؤں. تھنک ٹینک ایک ہم نے بنایا ہوا، لیکن اس کو ابھی اتنی پذیرائی نہیں مل رہی، نہ ہم اس کو ابھی پبلک کرتے ہیں ادھر کی سوچ وچار کو. تو اس لیے سیاست سے تو میں اب دور ہوں. لیکن اس کے درمیان ابھی ایک اور بھی میری صحت کا معاملہ ہو گیا کہ اللہ نے خیر اب تو مہربانی کر دی ہے.